رب زدني علما قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی مجرے نعمت و بلندی اس اللہ اکرم الحاکمین کی ذات کے لیے جو اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار اللہ تعالیٰ انبیاء و سلام سید الاولین والآخرین امام مصطفیٰ امام الرسول خاتم الانبیاء آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک الانام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل و شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کہ ہم اس کے گھر میں آئے ہیں. اللہ ہم سب کا آنا، مل کے بیٹھنا، قرآن اور حدیث کو سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کا چھوٹا سا مقام جو آپ احباب نے سماعت کیا ہے اس میں یہ اعلان کیا والذین جاہدوا فینا کہ وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے راستے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بننے کی کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا البتہ ضرور ہم ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، سیدھے راستے کی ہم ان کی رہنمائی کریں گے اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. حضرات و سامعین، قرآن مجید کا مقام ہم نے سماعت فرمایا، ترجمہ ہم نے سماعت فرمایا. رمضان مبارک کی عمل ہے اور جس طرح کے پچھلے جمعے ہم نے رمضان سے پہلے کچھ کرنے والے کام سیکھے، ان کاموں میں ہم نے ایک کام سیکھا تھا کہ اپنے اندر ہم نے اخلاص پیدا کرنا ہے، خلوص پیدا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ہم نے نماز تراویح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، صدقہ و زکوٰۃ کرنا ہے، فطرانہ اور آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ہم نے قیام کرنا ہے اور شب بیداری کرتے ہوئے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. تو ساری کی ساری عبادتوں کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری تھا اور وہ چیز تھی اخلاص. کیونکہ اخلاص کے بغیر اللہ احکم الحاکمین کسی کے بھی عمل کو، وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو قبول نہیں کرتے. حضرات، کہ اس رمضان کو ہم اپنے لیے کیسے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، یہ رمضان مجھے اور آپ کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے، ہم اس رمضان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کے لیے دوسرا کرنے والا کام یہ تھا کہ ہم نے اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے. ہم نے اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے. کس چیز سے پاک صاف کرنا ہے؟ اپنے دل کو بغض سے پاک کرنا ہے، عداوت سے پاک کرنا ہے، حسد سے پاک کرنا ہے، کینے سے پاک کرنا ہے، عصبیت سے پاک کرنا ہے اور تمام قسم کی عداوتوں سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کیف تستقبلون رمضان، آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا. کاش کہ وہ جواب، کاش کہ وہ ساری باتیں میرے اور آپ کے دل پر اثر انداز ہو جائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال ہلال رمضان وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ مسلم، کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا، ہم میں سے کسی کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اب ہمارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہمارے دل میں ایک ذرہ برابر کسی کے بارے میں کوئی کینہ موجود ہو، کوئی حسد موجود ہو، کوئی عداوت، کوئی بغاوت اور کوئی سرکشی موجود ہو، بلکہ ہم سب کے دل رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی ہم ایک دوسرے کو دل سے معاف کر کے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیا کرتے ہیں. حضرات، دلوں کو پاک صاف کیجئے، دلوں کو پاک صاف کیجئے. فائدہ کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن ہیں. اور نبی علیہ السلام نے مثال دے کے بات سمجھائی. لیکن اس بات سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیوں جی آپ اللہ کی نظر میں خوبصورت ترین مومن بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون ہے جو اللہ کی نظر میں خوبصورت ترین مومن بننا چاہتا ہے؟ ایک عام پھول ہوتا ہے اور ایک وہ پھول ہوتا ہے جو خوشبو دیتا ہے، اور ایک پھول وہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ بچھاتے ہیں تاکہ لوگوں کا اس کے اوپر سے گزر بسر ہو جائے. اور کچھ پھول وہ ہوتے ہیں کہ جن کو گلدان کے اندر سجا کے اسٹیج کی زینت بنایا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے پھول ہیں، لیکن ہر پھول کی اپنی قسم ہے، ہر پھول کا اپنا مقام ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے، اس کا ایک اپنا لیول ہے. ہر بندہ مسلمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار اس زبان سے اور دل سے کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے بندے ہیں. جس بندے نے اس کا اقرار کر لیا مسلمان ہو گیا، تھوڑا بہت اس کے ساتھ مومن بھی ہو گیا. لیکن اللہ اکرم الحاکمین کی نظر میں بہترین مومن کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے. اور فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، جس کی زبان سچی ہے اور جو مخموم القلب ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان، زبان کا سچا، اس کا مفہوم تو سمجھ لگ گیا کہ وہ بندہ جھوٹ کے قریب نہیں جاتا، اس کا دل جھوٹ سے پاک ہے، زبان اس کی جھوٹ سے پاک ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخموم القلب سے کیا مراد ہے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے اعلان کیا هو التقی والنقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. وہ ایسا دل ہے کہ جس میں گناہ کرنے کی حسد موجود ہی نہ ہو، گناہ کے وہ قریب ہی نہ جائے. ولا بغی، کسی مسلمان کے بارے میں اس کے دل میں بغاوت والا مادہ نہ ہو. ولا غل، اور کسی مسلمان کے بارے میں اس کے دل میں کینہ اور کدورت نہ ہو. ولا حسد، اور اس کا دل حسد سے پاک ہو. حضرات یہ حسد ہے، دیکھنے میں سننے میں یہ بڑا چھوٹا سا لفظ ہے. کینہ، حسد، بغض، عداوت، یہ سارے کے سارے الفاظ دیکھنے میں بڑے چھوٹے ہیں. غیبت ہم کرتے ہیں، سننے میں بڑا چھوٹا عمل ہے، لیکن غیبت کا انجام کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ ایمان والو تم ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی کرتے ہو. ان کثیر من الظن اسم، ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ گمان ہے، یہ گناہ ہے. اور ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ایک مقام پر ایک مثال دے کے، اور مثال بھی وہ جو سامنے موجود ہے، مردہ بھیڑ ہے. نبی علیہ السلام کہنے لگے میرے صحابہ کیا تم میں سے اس مردہ بکری کا، اس مردہ بھیڑ کا کوئی گوشت کھائے گا؟ صحابہ اکرام نے بڑی کراہت محسوس کی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے. یہ مر چکی ہے، مردار ہے، اب اس مردار کو کون کھائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو غیبت جیسی لعنت سے پاک کر لیں. حسد ہماری زبان میں بڑا چھوٹا لفظ ہے جس کے متعلق تاجدار نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. انسان نے حج کیے ہیں، انسان نے عمرے کیے ہیں، نمازوں کا پابند ہے، صدقہ زکات کرنے والا ہے، نیکی کے سارے کام کرنے والا ہے، لیکن اس کی زندگی میں حسد موجود ہے. حسد والی لعنت نے اس کے سارے چھوٹے اور بڑے اعمال جتنے ہیں ان سب کو ایسے کھا لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اللہ ہمیں اس برے عمل سے بچنے کی توفیق دے. حضرات
یہ نبی علیہ السلام نے مخموم القلب کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے دل میں نہ بغاوت ہو، نہ کینہ ہو، نہ کسی کے بارے میں حسد بغض عداوت ہو، اور اس کا دل گناہوں سے بھی پاک صاف ہو، گناہ کرنے سے پہلے وہ اللہ سے ڈر جاتا ہو، گناہ کے قریب نہ جائے، وہ ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے۔ حضرات، ہم نے اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شاید یہ باتیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کی، نبی علیہ السلام کے اقوال کی ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو جائیں، اور اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اور سرخرو کیوں نہ ہو، ہم نے اپنے دل کو پاک کیوں نہیں کرنا؟ اپنے دل کو پاک کریں گے تو بات بنے گی۔ حضرات، یہ لائٹ چل رہی ہو، اس کے اوپر گرد جم جائے، ڈسٹ لگ جائے، اس کی لائٹ مدم ہوگی یا تیز ہوگی؟ اور اگر اسی کو صاف کر دیا جائے تو لائٹ تیز ہو جائے گی۔ یہ ہمارا دل ہمارے پورے وجود کی ایک لائٹ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے۔ اللہ نے خوبصورت چہرہ بنایا ہے، بڑی بڑی آنکھیں عطا کی ہیں، ایک ناک لگایا ہے، خوبصورت 2 ہونٹ لگائے ہیں، سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں، چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے ہیں، اور سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے یہ دماغ دیا ہے۔ کھانے پینے کو ہضم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا مشینری ہمارے اندر فٹ کر دی ہے، جو 24 گھنٹے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرات، یہ اللہ نے پورے کا پورا مجسمہ اتنا خوبصورت بنایا کہ پوری کائنات بھی مل جائے، پوری کائنات کی ٹیکنالوجی بھی مل جائے، اس جیسا خوبصورت مجسمہ تیار ہی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے نبوت والی زبان سے یہ اعلان کر دیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تو بڑا خوبصورت ہے، تو ہٹا کٹا نوجوان ہے، تیری خوبصورتی کے بڑے چرچے ہیں، تیری جوانی کی بڑی شہرت ہے، لیکن اللہ کو تمہاری شکل و صورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تیرے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، اور بڑی عزت ہے، بڑی شہرت اور بڑے وقار کا مالک ہے۔ اللہ احکم الحاکمین تیرے مال کی طرف بھی نہیں دیکھتے، نہ تیری شکل و صورت کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتے ہیں تو تیرے اس دل کی طرف اور تیرے عملوں کی طرف، کہ تیرا دل کس بات کی گواہی دے رہا ہے اور تیرے عمل کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ انسان کے دل میں کھوٹ تو نہیں ہے، انسان کا عمل بظاہر کچھ ہے لیکن دل میں کیا ہے۔ لیکن یہ اگر دونوں چیزیں میچ ہو گئیں تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ دل بھی صاف ہے، اس کے قول و قرار بھی صاف ہیں، دل بھی صاف ہے، اور اس کے اندر اخلاص بھی موجود ہے، دل بھی صاف ہے، ہر قسم کی عداوت سے بھی پاک صاف ہے، اس کی زبان بھی سچی، اس کا دل بھی سچا، اس کی عبادت بھی خلوص والی، تو یہ اللہ کی نظر میں سرخرو کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی جن کا نام ہے سعد بن معاذ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں 30 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 36 سال کی عمر میں یہ فوت ہو جاتے ہیں۔ 6 سال انہوں نے اسلام میں اپنی زندگی گزاری، 6 سالوں میں انہوں نے آخر ایسا کون سا کام کیا کہ اللہ احکم الحاکمین کی نظر میں یہ اتنے برگزیدہ ہو گئے۔ آج دنیا میں کوئی مرتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو فون کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام پاس کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں فوت ہو گیا۔ قربان جائیں اے سعد تیری شان پر کہ جب تو اس دنیا سے گیا تو آسمان والے رب نے نظام ہی کس طرح کا بنا دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 سال کی عمر ہے، کڑیل جوان ہیں، 6 سال اسلام میں گزارے ہیں، 36 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آسمان والے رب نے کس طرح کا اعلان کروایا، نبی علیہ السلام پر وحی نازل کر دی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، جا کے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دے دو کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اور یہ کون سعد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ
اس دروازے سے اب جو انسان آئے گا، اس دروازے سے اب جو انسان اندر آئے گا، من اہل الجنہ، وہ جنت والوں میں سے ہے، وہ جنتی انسان ہے۔ سارے کے سارے صحابہ اس دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فَإِذَا هُوَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے۔ دائیں ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، وضو کیا ہے، داڑھی سے وضو کے قطرات زمین پر گر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ خبر سنی، صحابہ اکرام کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ حسد نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں اعلان کیوں نہیں ہوا، اس کے بارے میں اعلان کیوں ہو گیا۔ ان کے دلوں میں بغاوتیں نہیں ہوتی تھی، ان کے دلوں میں کینے نہیں ہوتے تھے، ان کے دلوں میں حسد نہیں ہوتا تھا، ان کے دلوں میں ایک لالچ ہوتی تھی کہ یہ عمل انسان کرتا ہے جس کی بدولت نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے اس کے لیے جنت کا اعلان ہوا ہے، ہمیں بھی وہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک چلے گئے، کہتے ہیں اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے متعلق نبوت والی زبان سے ہم نے جنت کا اعلان سنا ہے، جنت کی بشارت سنی ہے، آخر تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے نبوت والی زبان سے تیرے لیے جنت کا اعلان کروا دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے ساتھی، اگر سننا چاہتے ہو تو میں 3 عمل کرتا ہوں، 3 کام کرتا ہوں۔ یہ 3 کام سننے کے بعد میں بھی اور آپ بھی اور سننے والی میری تمام مائیں بہنیں بھی یہ آج اللہ سے عہد کر کے جائیں کہ اللہ اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد ہم تجھے گواہ بنا کے یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مر تو جائیں گے لیکن کسی کے بارے میں ان 3 چیزوں میں کسی کو ملوث نہیں کریں گے، خود بھی ان گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میں نے آج تک جب سے مسلمان ہوا ہوں، 6 سال ہونے کے قریب ہیں، یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بات ہے، زندگی میں کسی نے سوال کیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہیں رکھا، میں نے ہمیشہ اپنے دل کو پاک صاف رکھا ہے۔ میرے ساتھ اگر کسی نے ظلم کر دیا ہے، میرے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے، رات کو سونے سے پہلے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ تو میرے دل کو بھی پاک کر دے، اس کے دل کو بھی پاک کر دے۔ آج تک میں نے کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور عداوت نہیں رکھی۔ اور دوسرا وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، منافقانہ رویہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں ہے۔ اور تیسرا لا احسد علی احد علی شیء اعطاہ اللہ ایاہ، اور آج تک میں نے کسی مسلمان پر حسد نہیں کیا، کس بات کو لے کر کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس کو کسی چیز سے نواز دیا ہے، اعطاہ اللہ ایاہ، اللہ نے اس کو دے دیا، اللہ کی مرضی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، اللہ احکم الحاکمین کسی کو کچھ دے دے تو حسد کی آگ ایسے نظر آتی ہے، کینے بغض عداوت ایسے نظر آتے ہیں۔ حضرات رمضان آنے والا ہے، رمضان میں اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ انسان نہ تو بغض کے قریب جائے، نہ حسد کے قریب جائے، نہ عداوتوں کے قریب جائے، اپنے دلوں کو پاک صاف رکھے، اپنا پورے کا پورا وقت اخلاص کے ساتھ رب کی عبادت میں گزارے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں تو رمضان حضرت نے پڑھے جانا ہے، وہ سب ملے ملے کرنا ہے، کام ایسے کر رہی ہے۔ اللہ کا حاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ 3 کام کیے ہیں، کون کون سے؟ کہ کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا، کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں گرا نہیں رکھی، کسی مسلمان کے بارے میں انہوں نے حسد نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ، جو چیز اللہ نے اس کو دے دی ہے وہ اس کا نصیب ہے، اس کا مقدر ہے، اللہ نے اس کو دے دی، اللہ دینے والا مجھے بھی دے دے گا اگر میرے نصیب میں ہوا تو۔ میں نے کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھا۔ یہ 3 عمل کرنے کی وجہ سے، یہ 3 عمل وہ کرتے تھے، اللہ احکم الحاکمین کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ نبوت والی زبان سے جنت کا اعلان کروا دیا۔ حضرات یہ کون سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟
نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی. نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے اندر اعلان کیا کہ میرے صحابہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے اعلان آیا کہ اس کو موت آ گئی ہے, وہ فوت ہو گئے ہیں. اور یہ کون ساتھ ہیں کہ آسمان والے رب نے نبوت والی زبان سے یہ اعلان کروایا, جبریل جاؤ جا کے میرے نبی کو یہ اعلان کر دو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں. اہتز عرش الرحمانی, سعد کی روح اتنی اعلیٰ ہے, اتنی پاک صاف ہے کہ آسمان پر جب اس کی روح آئی ہے اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے. اہتز عرش الرحمانی. کیوں جی ہم نہیں چاہتے کہ جب ہمارے جسموں سے روح کو نکال دیا جائے, کیوں جی ہمارے جسموں سے روح نکلنی ہے کہ نہیں, کیسے سٹامپ کروا کے آئے بیمہ کہ بھائی ایسی نہیں آنا جی کچھ اس طرح مرے گا نہیں, ہم سب نے مرنا ہے, ہم سب کے جسموں نے بے جان ہونا ہے, روح کو نکال لیا جانا ہے. اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہوگا, فرشتوں نے اہلن سہلن مرحبا کے نعرے لگائے ہوں گے. پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کی مہمان نوازی کرتے ہوئے, دوسرے آسمان کے فرشتے اہلن سہلن مرحبا کہتے ہوئے تیسرے آسمان تک اور چوتھے آسمان تک. اسی طرح جب اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اس کی روح کو لے جایا گیا, اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں اہتز عرش الرحمانی, اے نبوت والی زبان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ اس کی روح اتنی پاک صاف تھی, اس کا دل اتنا پاک صاف تھا کہ اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے. اور یہ کون ساتھ ہیں جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا, آسمان والے رب نے 70,000 فرشتے کو اس دنیا میں بھیجا, جاؤ جا کے میرے خوش نصیب انسان کا جنازہ پڑھ کے آؤ. حضرات جنت کا اعلان ہو رہا ہے, 70,000 فرشتہ ان کے جنازے میں شامل ہو رہا ہے اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے. کس وجہ سے, آخر سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دلوں کو پاک صاف کیا ہے. انہوں نے رمضان کے آنے سے پہلے بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے کہ ہم نے کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں عداوت, کینہ, بغض, حسد اور گرا نہیں رکھنی. اللہ کا الحاکمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرات کیف نستفید من رمضان, ہم رمضان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں, یہ رمضان ہم سب کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے. رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے, اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے. بس اوقات ہمارے ذہن میں شیطان ایک بات مت بٹھا دیتا ہے کہ یار کوئی نہیں, آگے رمضان آنے والا ہے. اس رمضان میں ایک نیکی کو 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے, 700 گنا. اچھا آپ کے دل میں بات ہوگی شیطان کو گندا کو اس طرح کی باتیں کیوں ڈالے گا, کیوں جی بات دل میں آ سکتی ہے نا. شیطان ہمیں نیکی کی باتیں کیوں بتائے گا؟ شیطان نے نیکی کا ایک ایسا وظیفہ بتایا تھا جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. شیطان ہمیں اس وقت عمل کرنے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے ہمارے ذہن میں ڈالے گا. چھوڑ ابھی بڑا وقت ہے, تیری زندگی کتنی ابھی ہوئی ہے, ابھی تو بیمار ہی نہیں ہوا, ابھی تو ہٹا کٹا نوجوان ہے, ابھی تو تندرست ہے, ابھی تو بچہ ہے, نہ تیری داڑھی میں, نہ تیری مونچھ میں, نہ تیرے سر کے بالوں میں ابھی کوئی سفید بال ہی نہیں آیا, تمہیں موت کیسے آ جائے گی؟ بڑے بڑے اس کے ڈرامے ہیں, بڑی بڑی اس کی چالیں ہیں, بڑے بڑے اس کے منصوبے اور پلاننگز ہیں. اللہ کا الحاکمین ہم سب کو اس کے شر سے بچائے. رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے. اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے. ہمارے ذہن میں ہوگا کہ رمضان آئے گا, بڑی برکتوں والا مہینہ ہے, بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے, بخششوں والا مہینہ ہے. رمضان میں ہم اپنے رب کو منا لیں گے, رب سے صلح کر لیں گے, رب کو راضی کر لیں گے. لیکن اگر رمضان کے آنے سے پہلے بلاوا آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ رمضان کے آنے سے پہلے بلاوا آ گیا, موت کا فرشتہ آ گیا, تو پھر اس وقت کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی, وقت نہیں دیا جائے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب وہ وقت آ جائے گا پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی. وہ امیر ہو یا غریب ہو, اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو, وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ کسی بھی ذات پات سے ہو, وہ کسی بھی حسب و نسب سے ہو, وہ کسی بھی کنبے قبیلے خاندان سے ہو, جب وہ وقت آ جائے گا پھر اس میں تاخیر نہیں ہوگی. حضرات اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کے ساتھ ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے. گناہوں کا بوجھ لے کے, گناہوں کا اتنا بڑا بورا اٹھا کے, ہمارے تو اتنے گناہ ہیں کہ دن میں اگر ہم اپنے گناہ
گننا شروع کر دینا رات کو بیٹھ کے کہ ہم نے آج صبح سے لے کے ابھی تک کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ کی قسم ہم گنے نہیں سکتے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اور کئی تو ایسی باتیں اور ایسے عمل ہیں جن کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے۔ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ہم رمضان میں صحیح طرح عبادت نہیں کر سکتے، صحیح طرح اس کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے، صحیح طرح خشوع خضوع اختیار نہیں کر سکتے، تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے گناہوں کو پاک صاف کروانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام سے توبہ کی کچھ شرائط بیان ہوئی ہیں، ایک حدیث کے مطابق 5 ہیں اور ایک حدیث کے مطابق 7 ہیں۔ میں ساری کی ساری شرائط آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب پر اپنے نظر رحمت فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات، توبہ کرنی ہے، ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے توبہ کی جو شرائط ہیں، توبہ کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ ہم نے کرنی ہے تو اس میں رضا اللہ کی شامل ہے۔ ہم نے توبہ کس کے لیے کرنی ہے؟ بولیں، اللہ کی رضا کے لیے، نمازیوں کو دکھانے کے لیے نہیں، حاجیوں کو دکھانے کے لیے نہیں، محلے داروں کو دکھانے کے لیے نہیں، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دوست احباب کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ ہر عمل میں، ہر عبادت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اور اخلاص ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ تمہارا چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، اس میں رضا اللہ کی شامل حال ہو۔ حضرات، ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے جو توبہ کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو توبہ کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے توبہ کرنی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، اور وہ رب کے حضور پیش ہو کے توبہ کرتا ہے، ثم تاب تاب اللہ علیہ، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کی توبہ کو رد نہیں کرتے بلکہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو اپنے جتنے بھی گناہ ہیں، اپنے جتنے بھی گناہ ہیں، کچھ یاد ہیں کچھ بھول چکے ہیں، اپنے ان سارے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اے اللہ، میں نے گناہ کیے ہیں، میں تیرا مجرم ہوں، میں پاپی ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، میں تو ایسا کیا گزرا انسان ہوں کہ گناہ کر کے بھول چکا ہوں، تیرے علم میں ہر چیز ہے، میرے بچپن سے لے کے آج کے دن تک، اس گھڑی اور اس لمحے تک، اس وقت تک ایک ایک چیز تیرے علم میں ہے۔ اے اللہ، میرے جتنے بھی گناہ ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اے اللہ، توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لے۔ جب یہ الفاظ میری اور آپ کی زبان پر ہوں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ وہ رب غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہماری توبہ کو انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ توبہ کی کتنی شرطیں ہو گئی؟ بولیں، توبہ کی تیسری شرط، انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جن گناہوں کا اعتراف اور اقرار کیا ہے نا، ان گناہوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نادم اور پریشان ہو کے اپنے رب کو دکھائے۔ دوسروں کے سامنے رونے کا فائدہ نہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے فبما کسبت ایدیہم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان بھولا ہے، بھٹک جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اور کئی گناہوں کا وبال، کئی گناہوں کی سزا چھوٹی چھوٹی کر کے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں اللہ احکم الحاکمین اسے دکھانا چاہتے ہیں کہ تیرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، تیرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، تیرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ اس کے بدلے میں بھی اللہ احکم الحاکمین گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کے سامنے نہیں رونا، ہم نے کس کے سامنے رونا ہے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں، پریشان ہو جائیں، اور اپنے ان گناہوں کا اعتراف اور اقرار اور گناہوں کا بوجھ اور گناہوں کی پریشانی اپنے سب رب کے سامنے رکھتے ہوئے پریشان ہو جائیں کہ اللہ، اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تیرا سامنا کیسے کروں گا؟ میں تیری جہنم میں چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ، تیری جنت کا وارث نہ بن سکا تو کیا بنے گا؟ اللہ، تو نے جنت مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرے نبی کی امت سے ہوں، اللہ اگر میں جہنم میں چلا گیا تو کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام ایک رات قرآن کے اس مقام کی تلاوت کر رہے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اور ازواج مطہرات بھی بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب ان آیتوں کو پڑھا آگے پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام بار بار ان آیتوں کو پڑھی جا رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا۔ تو ہم نے بھی جب رب سے معافی مانگنی ہے نا تو ان آیتوں کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے الفاظوں میں ان کو بیان کریں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے علاوہ میرا خالق کوئی نہیں، تیرے علاوہ میرا مالک کوئی نہیں، تیرے علاوہ میرا حاجت روا کوئی نہیں، تیرے علاوہ میرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ اے اللہ نفع نقصان کا مالک تو، موت و حیات کا مالک تو، رزق دینے والا تو، رزق کو تنگ کرنے والا تو۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے عذاب دے گا، تو 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مجھے عذاب دے گا، میں تیرا بندہ ہوں۔ جب اس طرح کے جوش بھرے الفاظ اللہ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بات سے برسا دے گا اور بدلے میں ہم سب کو مغفرت عطا کر دے گا اور ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل کر لے گا۔ حضرات چوتھی وہ شرط توبہ کی کہ جو ہمارے گناہوں کو دھونے کے کام آئے گی۔ ان شرائط کے بغیر اگر انسان 24 گھنٹے بھی توبہ استغفار کرتا رہے نا بیکار ہے۔ اس لیے یار توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ چوتھی شرط توبہ کی، اگر یہ شرائط نہیں ہے ان کو آج اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ حضرات چوتھی شرط، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ انسان توبہ بھی کرتا ہے، نماز پھر نہیں پڑھتا، انسان توبہ بھی کرتا ہے، چغلیاں پھر نہیں چھوڑتا، انسان توبہ بھی کرتا ہے، حسد والا دل اس کا پھر بھی ہے، انسان توبہ بھی کرتا ہے، دل میں کینہ بغض حسد عداوت سب کچھ ہے، انسان توبہ بھی کرتا ہے اور دیگر سارے گناہوں کے کام بھی کرتا ہے۔ اور انہی لوگوں کے متعلق فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ وہ انسان جو توبہ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، نماز کا تارک بھی ہے، توبہ بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، دیگر گناہوں والے کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ ایسے بندے کے مطلب فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے التوبۃ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، کہ ایسا بندہ جو توبہ تو کرتا ہے لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ جھوٹے لوگوں والی توبہ ہے اور جھوٹے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ حضرات پانچویں شرط، جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا سچا اللہ سے عزم مصمم کر لیں کہ اللہ اس سے پہلے جو ہو چکا تو مجھے معاف کر دے، آج تجھ سے پکا سچا تجھے گواہ بنا کے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ عمل نہیں کروں گا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری حدیث میں اس کی 2 مثالیں اور بیان ہوئی ہیں، 2 شرائط اور بیان ہوئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لیں۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لیں۔ اب توبہ کا دروازہ ہمیں کیا پتہ کب بند ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس وقت بندے کی توبہ قبول نہیں کرتے جب اس کی جان حلق پر اٹک جائے۔ غرغر سے مطلب غرارے، سانس نکلنا مشکل ہو جائے، اس کو موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں کہ اب وہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت میری طرف آ رہی ہے۔ اب ان قریب اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے گا۔ یہ ان قریب زندہ لوگوں کی لسٹ سے اس کا نام ڈیلیٹ کر کے مردہ لوگوں میں اس کا نام درج کر دیا جائے گا۔ ان قریب یہ مردہ لوگوں میں شامل ہونے والا ہے۔ چند لمحات میں، چند سیکنڈ میں جب یہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اس کی ہچکی بند جاتی ہے، اس کی سانس کا ڈورا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان لاکھ مرتبہ اپنی زبان سے توبہ اور استغفار کے بڑے بڑے کلمات بھی کیوں نہ ادا کرے، نبوت والی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان غرغر کی حالت میں آ جاتا ہے، اس کی ہچکی بند جاتی ہے، موت کے فرشتوں کو یہ دیکھ لیتا ہے، جب یہ موت کی آغوش میں آ جاتا ہے اس وقت اس بندے کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک وقت یہ ہے کہ جب اللہ اس پر توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور دوسرا وقت وہ آئے گا جس کے متعلق نبی علیہ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मन ताब क़ब्ल अन ततलुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा ताब अल्लाहु अलैहि। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जिस बंदे ने उस वक्त तौबा की कि जब सूरज मशरिक की बजाय कहाँ से निकलेगा, सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा, उस वक्त जो भी इंसान तौबा करेगा अल्लाह उसकी तौबा को रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। अल्लाह को उस वक्त उसकी तौबा की कोई जरूरत नहीं। ये दो वक्त हैं, दोनों वक्तों का ही पता नहीं कि कब आ जाए। हमारी मौत का पानी है, किसी को कुछ अंदाजा नहीं, किसी को कुछ खबर नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। हत्तल आन, यहाँ तक कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, मेरा ये सांस नीचे गया है, मुझे तो इतना भी पता नहीं है कि ये सांस दोबारा वापस आना है कि नहीं आना। हम किस बात की थोड़ी, हम क्या क्या सोचे बना के बैठे होते हैं। हज़रात, आज हमने दो चीज़ें सीखी हैं। रमज़ान के आने से पहले पहले अगर हम अल्लाह की नज़र में खूबसूरत तरीन मोमन बनना चाहते हैं, हम 70,000 फरिश्तों को अपने जनाजे में शामिल करना चाहते हैं, हम जन्नत का ऐलान अपने लिए करवाना चाहते हैं, और हम अपने रब की नज़र में सुरखरू होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, गुनाहों से तौबा कीजिए, अपने रब को मनाइए। और तौबा की जो 7 शराइत मैंने आप सबके सामने रखी हैं, हुकूकुल इबाद का ख्याल कीजिए, और तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले अपने रब से तौबा कर लें, अपने रब को मना लें। हज़रात, साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली ज़ुबान से और आसमान वाला रब अगर ये ऐलान करके इतने सारे इनामात का मुस्तहिक बना सकता है, हकदार बना सकता है, तो क्या हमें नहीं बना सकता? 70,000 फरिश्ते हमारे जनाजे में नहीं आ सकते? क्या हमारे लिए जन्नत के ऐलान नहीं हो सकते? क्या हमारे गुनाहों को बख्शा नहीं जा सकता? हज़रात, वो लोग थे जिन्होंने अपने दिलों को पाक साफ रखा था, कीने से, हसद से, गुबत से, अदावत से, तमाम तरह की अशकालात से उन्होंने अपने दिलों को पाक साफ किया। अल्लाह को उनके ये अमल इतने पसंद आए कि नबूवत वाली जुबान से उनके लिए जन्नत के ऐलान कर दिए गए। जब वो मर के उनकी रूहें आसमान पर गई, अल्लाह का अर्श झूम गया और जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए। अल्लाह तआला के लिए हम सबको, इन तमाम अमलों को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की तैयारियों में आज हमने 2 अमल सीखे हैं, और तीसरा अमल जो पिछले जुमे हमने सीखा था इखलास। 3 अमल हमारे हुए हैं। अल्लाह तआला के लिए आज से ही हमें इन 3 अमलों को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। जिंदा रखे तो दीन इस्लाम पे, मोहर पे, खाते ईमान पे, आखिरी वक्त में हम सबको कलमा नसीब फरमाए, शहादत की मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।